شہزادی رائے روٹی یا مدد مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیکس کرو۔ ریاض سہیل BBC Urdu.com کے لیے کراچی میں کام کرتے ہیں۔ 23 مارچ 2023 کو شہزادی رائے پر یہ آرٹیکل لکھا انہی کی زبانی۔ شہزادی کا کہنا ہے جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی سے روٹی یا مدد مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیکس کرو۔ زندگی کے ابتدائی دنوں میں گزر بسر سیکس ورک سے ہی ہوتا تھا۔ کراچی میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی سرگرم کارکن شہزادی رائے ان دنوں سوشل میڈیا پر مسلسل تنقید اور حقارت کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ شہزادی رائے پر پچھلے دنوں مبینہ طور پر حملے کی بھی کوشش کی گئی، جس کے الزام میں گلشن اقبال پولیس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا۔ گھر نہ چھوڑتی تو زندہ نہ ہوتی۔ شہزادی رائے کی پیدائش کراچی میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک سندھی خاندان سے ہے۔ شہزادی کے مطابق ان کے خاندان نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے اور وہ 16-17 سال کی عمر میں ہی اپنی فیملی سے الگ ہو گئی تھیں۔ بقول ان کے اگر وہ فیملی سے دور نہ ہوتی تو شاید آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ نام نہاد غیرت کے نام پر قتل پاکستان میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ صرف عورتوں کا نہیں بلکہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ ہمیں غیرت کے نام پر مار دیا جاتا ہے۔ اپنے ماضی پر بات کرتے ہوئے شہزادی رائے کا کہنا ہے ہم خواجہ سراؤں کی زندگی کے جو ابتدائی دن ہیں وہ بہت دردناک ہوتے ہیں، اس قدر دردناک کہ ہم ان کو بیان کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ میں نے ملازمت سمیت ہر چیز کے لیے جدوجہد وہ کسی بھی مرد یا عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ شہزادی رائے کے مطابق وہ 16-17 سال کی عمر میں اپنی فیملی سے الگ ہو گئی تھی۔ آپ کی جنس ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ شہزادی رائے کہتی ہیں کہ فیملی چھوڑنے کے بعد ان کا سہارا خواجہ سرا کمیونٹی بنی۔ خواجہ سراؤں کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے تو ہم اپنی الگ دنیا بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شہزادی بتاتی ہیں کہ ابتدائی ایام میں وہ ایک ادارے میں آٹزم والے بچوں کو مدد کیا کرتی تھیں، لیکن انہیں وہاں سے نکال دیا گیا اور کہا گیا آپ کی جنس کی وجہ سے آپ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہیں، جس سے بڑا دل ٹوٹا۔ جس شخص نے ملازمت سے نکالا تھا وہی شخص 10 سال بعد اقوام متحدہ کی ایک میٹنگ میں ملا۔ ظاہر ہے قسمت اور وقت بدلتا ہے۔ میں نے کہا آج میں اس شخص کے سامنے بیٹھی ہوں جس نے جنس کی بنیاد پر مجھے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ جب ہر رات سیکٹر انچارج کے سامنے پیش ہونا پڑتا۔ شہزادی رائے نے گھر تو چھوڑ دیا لیکن باہر کا ماحول ان کے لیے سازگار نہ تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ سہراب گھوٹ کی طرف رہتی تھیں۔ وہ شہر کا خطرناک علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ شہزادی رائے جب وہاں سے نکلیں اور سیکٹر کے علاقے میں آئیں تو یہاں بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکٹر انچارج نے میری زندگی کو بہت خراب کیا۔ روزانہ رات کو اس کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا۔ پہلے گھر کا تشدد برداشت کیا، علاقے کا تشدد برداشت کیا، اس کے بعد پھر یہ چیز ہوئی تو میں نے خود سے سوال کیا کیا یہ زندگی ہے؟ کیا میں اس زندگی کے لیے آئی ہوں؟ یہاں سے میں نے ایکٹیویزم شروع کیا اور اس سب کے خلاف آواز اٹھائی۔ اگر کسی خواجہ سرا کو شناختی کارڈ بنوانا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے۔ بہت سے خواجہ سرا پڑھنے کی طرف رجحان کر رہے ہیں تو کسی کو یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے تو ان کا رابطہ کراتی ہوں۔ کسی پر تشدد ہوتا ہے تو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ پولیس کی فوکل پرسن ہوں۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ انہیں شیلٹر فراہم کر سکوں۔ ہاں کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر میں پناہ دیتی ہوں جب تک ان کا مسئلہ حل ہو۔ چوتھا حملہ اور تیزاب کی بوتلیں۔ شہزادی رائے نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان پر حملے کی کوشش کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اس کا نوٹس لیا، مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہزادی رائے بتاتی ہیں یہ چوتھا حملہ تھا جس میں لوگ دروازے تک پہنچے۔ شہزادی رائے نے یہ ویڈیو بنا لی اور سوشل میڈیا پر لگا دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہیں کیسے ہراساں کیا جاتا ہے۔ شہزادی رائے کے مطابق کچھ عرصے بعد یہ شخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آیا اور اپنے ساتھ تیزاب کی بوتل بھی لائے۔ شہزادی نے بتایا کہ وہ گھر پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کی ویڈیو بنا لی گئی اور انہوں نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی، جس کے بعد FIR ہوئی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ تیزاب کی بوتل لانا مذاق نہیں ہوتا۔ اگر وہ پھینک دیتے تو کچھ لوگ تو یہ ہی کہتے کہ خواجہ سرا لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہی ہیں۔ شہزادی رائے کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی جو انہوں نے ایئرپورٹ سے ریکارڈ کی تھی، جس میں ان کا دعویٰ تھا
تھا کہ ایک ایئر لائنز نے انہیں سفر سے روک دیا۔ ایئر لائنز کے سٹاف نے میرا بورڈنگ پاس لیا اور پھاڑ دیا اور کہا آپ کو اجازت نہیں، آپ کا جینڈر ایکس ہے، پہلے لبرل عورتیں اور اب ہم کافر۔ سینٹ میں جب خواجہ سرا ایکٹ میں ترمیم ہوئی اور جماعت اسلامی سمیت دیگر مذہبی جماعتوں نے اعتراض اٹھائے تو کراچی میں شہزادی رائے کی زیر نگرانی اور زیر قیادت پہلا مورت مارچ نکالا گیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس مارچ اصل مقصد معاشرے میں اپنے لیے جگہ بنانا تھا۔ پاکستان کا حال دیکھیں، یہاں معیشت تباہ حالی کا شکار ہے، ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہماری سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ انسانی حقوق کی کمیٹی ہم پر تبصرے کر رہی ہیں۔ شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ یہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پہلے لبرل عورتیں کافر لگتی تھیں، اب ہم خواجہ سرا کافر لگتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک منظم مہم کے تحت حقارت مہم کا نشانہ بنی ہوئی ہوں، میری کردار کشی کی جاتی ہے، میری ویڈیوز، تصاویر سب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم چپ ہو جائیں اور خواجہ سرا حقوق کی بات نہ کریں۔ شہزادی خود کو ایک انقلابی روح قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سندھ چھوڑ کر نہیں جانا، پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا، یہاں ہی رہنا ہے اور سمجھوتے سے نہیں رہنا۔